غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتے تھے نا، تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. کسی نے پوچھا مولانا آواز کیسے جائے گی؟ کسی نے پوچھا، توجہ چاہوں گا میں ایک ایک لفظ کے اوپر، کسی نے پوچھا آواز کیسے جاتی ہوگی؟ یہاں تو مائک بند ہو جائے تو 4-5 صفوں کے بعد مقرر کی آواز نہیں جا سکتی، ممکن نہیں ہے، گلے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ غوث پاک جب آپ درس قرآن دیا کرتے تھے بغداد کی مسجدوں میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے، تو آواز کیسے جاتی ہوگی؟ 70 ہزار کا مجمع ہے. ہمارے علماء نے کہا کہ یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ جو آواز پہلی صف والا سن رہا ہے وہی آواز برابر والا جو ہے نا وہ آخری صف والا بھی سن رہا ہے، برابر کی آواز پہنچے گی. کسی نے کہا مولانا بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلے کے اندر خدا نے کیا اتنی زیادہ کیپیسٹی دے دی کہ بھئی اگر وہ بات کر رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، تو پہلی صف والا بھی ویسے سن رہا ہے، آخری صف والا بھی ویسے سن رہا ہے. اس میں ایک لاجیکلی پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی پہلے صف والے کے تو کان بج رہے ہوں گے، لاؤڈ اسپیکر اگر یہاں میں رکھ دوں تو پہلے صف والے کے کان بجیں گے، آخری صف والے کو آواز نہیں آئے گی. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پہلی صف والا بآسانی اچھی آواز کوالٹی کی سن رہا ہے، اسی طریقے سے 70 ہزار صفوں کے بعد جو 70 ہزار کا مجمع ہے وہ بھی اسی طریقے سے آواز سن رہا ہے. اب ہم نے کہا کہ بھئی بات ہضم نہیں ہو، کسی نے کہا بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ہم نے کہا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جب وہ ایک ملکہ بلقیس کا تخت 2 مہینے کا سفر آنے کا 2 مہینے کا سفر جانے کا لا سکتا ہے، تو کیا غوث پاک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے؟ یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہے نا، میں نے تو حدیث کا حوالہ ہی نہیں دیا ہے کہ لوگوں کو حدیثوں کا حوالہ دو تو بد ہضمی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو کمزور ہے. سورہ نمل کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو انسان تھا نا آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر تھے. ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، 2-3 روایتیں تفسیروں میں لکھی ہیں. تو انہوں نے تخت یہاں سے وہاں پہنچا دیا جو غوث پاک کے زمانے سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ہیں. اس وقت تو ٹیکنالوجی کا کوئی نام نہیں تھا، اور پھر وہ لئیم شئیم قسم کا جو تخت ہے وہ ایسی محل کے اندر صحن میں تو پڑا ہوا نہیں ہوگا نا بے وقت چیزوں کی طرح، بلکہ قصر شاہی کی کسی محفوظ ترین جگہ پر ہی رکھا ہوگا اور سخت پہرے داروں کا انتظام بھی ہوگا. آصف بن برخیہ نے وہاں سے تخت اٹھا کے وہاں پہنچایا، اور سلیمان علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ پلک جھپکنے بھی نہ پائے تھے کہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی نظروں کے سامنے تھا. تو جو اللہ کا ولی سلیمان علیہ السلام کا امتی جب تخت پہنچا سکتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کا کوئی امتی اللہ کا ولی بن جائے تو کیا 70 ہزارویں صف میں آواز نہیں پہنچا سکتا؟